ملک صاحب بات یہ ہو رہی ہے کہ میرا خیال ہے اب آپ پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملا ہی لیں اگر آپ عمران خان کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال سے کوئی چوائس تو ہے نہیں کیونکہ چھوٹے گراؤنڈوں میں اب جلسے ہو رہے ہیں. اب کیا کیا جائے؟ دیکھیں کامران شاہ ملک صاحب، صاحب پہلے تو میں عابد شیر علی کو رسپونڈ کروں گا. میں وہ زبان تو استعمال نہیں کر سکتا جس طرح کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر اوقات کی بات ہے تو پھر میں نے اوقات میں کون کیوں سی نہیں زبان استعمال کی بھائی؟ چلیں. اوقات یہ بار بار کر رہے تھے تو بھائی آپ اوقات بھی تو تو یہ یہی تھی کہتے ہیں نا، میں نے بھائی آپ کوئی مجھے غلط بولنے بات تو دیں نہیں کی. پلیز. یہ بات جی کر رہے تھے جیلوں کی اور اٹک قلعے کی، تو آپ کو یاد نہیں ہے کہ اٹک قلعے میں آپ 2-4 مہینے آپ نے گزارے اور پھر کس طرح آنسو بہاتے ہوئے وہاں سے آپ ایک اسٹامپ پیپر لکھ کر ملک چھوڑ کے چلے گئے. اور میرے بھائی عابد شیر علی اور اس جیسے سارے جو ان کے سپورٹران تھے وہ دیکھتے رہ گئے کہ میاں نواز شریف صاحب اور اس کی فیملی راتوں رات کہاں چلی گئی. اور میرا لیڈر تو 3 سال سے بیٹھا ہوا ہے ڈٹ کے، اور پچھلے اٹک قلعے 8 میں لے ماہ کر سے جاؤ کہتے ذرا تنہائی اسے. کاٹ رہا ہے. اور کسی بھی لیڈر نے 15 دن سے زیادہ کہتے تنہائی نہیں کاٹی. 3 سال سے جیل میں ہے. آپ تو 4 مہینے میں اسٹامپ لے کے یہ ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے. دوسری دفعہ آپ 50 روپے کا اسٹامپ دے کے ملک چھوڑ کے چلے گئے. آپ پھر بھائی ہائی کمپیریزن جیکنگ کا کرتے ہیں طیارے کا اپنے کیس بنا عمران ان کے خان اوپر. صاحب کے ساتھ اپنے لیڈر کا. آپ کچھ خدا ڈسٹارٹ کا نہیں تو خوف کریں کرے. حقائق ایک کو. بھاگنے والے نواز میں شریف اور نے ایک لیڈر لانڈی میں جیب فرق میں ہوتا ہے. لیڈر وہ ٹائم ہوتا ہے جو کاٹا. ڈٹ کے بیٹھ ان جاتا کو ہے. تو آپ بیئنگ مجھے پرائم بات منسٹر کرنے جب دیں اس کے اترے بعد. ان کو جہاز کے ساتھ ہتھکڑی لگا کے دھوپ میں ملتان ایئرپورٹ پہ باندھا گیا. آپ کے اور میری لیڈر بات کی عابد طرح سنیں، بھائی مجھے عابد بات بات بھائی کی آپ سر کو کرنے کبھی. ٹائم دینے کی کوشش کرو. میرے ملک قائد نے آپ کے صاحب لیڈر کی ملک طرح صاحب مجھے میوٹ بات کر کی، لیتے سر ہیں. میں نہیں اترے لی. ہیں تو میں بولوں. یہ بھی قوم نے آپ دیکھا کا ہے ذرا سارا ہی. ملک صاحب ریکارڈ چیک کریں. آپ نے کب جیل کاٹی؟ آپ کب ڈٹ کے کھڑے ہوئے؟ آپ نے ووٹ کو عزت دو کا اچھا نعرہ ملک لگایا. ملک آپ صاحب اس کو سے بولنے دیں پیدا بھی یار. نہیں ہوئے تھے عابد جب بھائی آج آپ جیل لیٹ ہم کاٹی پہنچ ہے. ٹاک. گئے ہیں. جنرل آج آپ کی مشرف کے اوقات دور میں کہہ نہ رہے ہیں میڈیا کہ تھا نہ. اور نہیں، آپ کی اوقات ذرا سن لیں. آج آپ کی اوقات یہ رہ گئی ہے کہ آپ ساری پارٹی نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ محسن نقوی کا کوئی بندہ جواب نہیں دے گا. آپ اس اوقات پہ آ گئے ہیں کہ اپنی کابینہ کے ایک وزیر کا آپ کئی بھی بات کا آپ جواب نہیں دے سکتے. آپ پھر بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی اور نواز شریف صاحب سے اور اپنی لیڈرشپ سے کمپیریزن کرتے ہیں. یہ ہے آپ کی اوقات. آپ ذرا دیکھ لیں اپنی اوقات. میاں جہاں والی تک جیل کا بات بھی ہے واقعہ کامران مجھے شاہ آپ کے صاحب، لیڈر کا پاکستان یاد پیپلز ہے. پارٹی دیوار اچھا میرا دھڑانے کا سوال یہ بھی تھا مجھے آپ کے اوقاتیں لیڈر کا چھوڑے یار. واقعہ یاد ہے. تو چلے میں نے یہ ان کو میرے ان سے کی اوقات یاد کروائی ہے کہ یہ بھائی اوقات میں اوقات اچھا یاد کرانے پہ آیا اچھا تو میں کہہ رہا وہاں پہ ہوں بہت دور تلک ملک میں میں نے رہوں صاحب گا. ان کی اوقات ایسی یاد بات نہ ملک کروائی کرو ہے سوال میرے تو سے. پوچھنے کہ دیں یار. یہ اوقات ہے آپ لوگوں کی کہ آپ پوری پارٹی اور نے سر 2 دن آپس میں پہلے نہ بیٹھ لڑیں سر آپس میں نہ کے دور تک نہ جواب جائیں. نہیں دیا جائے گا محسن پولیٹیکل نقوی شو ہے. کی. آپ میری کی بات سنیں بات یہ ہے کہ آپ نے جس پاک کو فوج اوقات کے یا پہ اوپر غور میری کیا بات حملہ سننے دیں کیا. ذرا. میں یہ کہہ رہا آپ نے میرے سوال کا ملک صاحب جواب نہیں دیا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کے ہاتھ بڑھا رہے ہیں کیونکہ عمران خان کو چھڑانے کے لیے شاید یہی راستہ رہ گیا ہے. وہی پیپلز پارٹی جس کی آپ دھجیاں اڑایا کرتے تھے ملک صاحب. چلانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وہ اس گندے نظام سے نکلے اور واقعی غریب آدمی کے لیے کچھ کرے تو آئے آئینی عہد چھوڑے اور آئے ہمارا حصہ بنے اپوزیشن کا. 2 باتیں تو نہیں چل سکتی نا کہ ادھر گورنمنٹ میں بھی بیٹھے اور پھر ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بھی میں بریک پہ اپوزیشن جا کا رہا ہوں لیکن جس گندے نظام کی آپ بات کر رہے ہیں ملک صاحب انصاف کرنا چاہیے ملک صاحب. یہ گندا نظام 2018 میں بھی تھا. اگر آپ کی بات یقین کر لوں نا میں کہ 2024 میں ایک گندا نظام جاری ہے. 2018 میں جب عمران صاحب آئے اور جس طرح وہ آئے آر ٹی ایس بٹھا کر آئے باجوہ صاحب کے ساتھ مل کر آئے جنرل فیض صاحب کے مل کے آئے یہاں سے بگاڑ شروع ہوئی ہے اس نظام کے. مزید بتا پہلے تو تھا نا پرائم منسٹرز کی لڑائیاں ہو جایا کرتی تھیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہو جایا کرتی تھیں 2 طرفہ مام. یہاں پہ پہلی دفعہ کوئی پاپولر پرائم منسٹر پاپولیرٹی آر ٹی ایس بٹھا کر اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر بیٹھ کر سارے نظام کو کمپرومائز کر کے آئے. ملک صاحب اس چیز کا تو آپ کو ریئلائزیشن ہے نا. ملک صاحب سے بات کرائیں میری. یہ شروعات آپ نے کی 2018 میں سر جو ہم دیکھ رہے ہیں. 2018 میں میرے جی ضلع ملک میں صاحب. قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ 200 400 ووٹوں سے ہارے ہیں. اگر آر ٹی ایس بیٹھتا اور کوئی مینجمنٹ ہوتی تو وہ بھی جیت جاتے. یہ نہیں ہوا کہ لاکھ ووٹ لے کے اور 10 ہزار والا اسمبلی میں بیٹھا ہے. ملک صاحب دھاندلی ہوتی ہے چاہے 1 ووٹ کی ہے. میں پورا سسٹم عمران صاحب کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے جڑا ہوا تھا. یہ آپ بھی جانتے ہیں. آپ اس وقت سیاست میں نہیں تھے. آپ خود کہہ رہے ہیں آپ ابھی آئے ہیں تو مان لیں سر غلطی کی شروعات آپ نے کی. اور میں یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے غلطی نہیں کی ہوگی نون لیگ نے. یہ انہوں نے شاید اس سے بڑھ کے غلطی کی ہو لیکن آپ اپنی غلطی مانیں گے تو ان کی غلطی سدھاریں. کل میری کوشش ہوگی کہ آپ کو ایک بڑا خاص پروگرام دکھایا جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ
اگر ہم سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیں، اس سسٹم کے تمام تر خرابیوں کے باوجود اگر ول ہو آپ کے پاس تو آپ سسٹم میں انقلاب لا سکتے ہیں، عوام کی زندگیاں بدل سکتے ہیں، بنجر زمین کو لہلہاتے کھیتوں میں بدل سکتے ہیں۔ کل کا شو بڑا ایکسکلوسیو شو ہوگا انشاءاللہ، اگر کوئی بہت بڑی بریکنگ سٹوری نہ ہوئی پولیٹیکل تو ہم آپ کو کل کا ایکسکلوسیو شو دکھائیں گے۔ ہم آپ کو ریگستان کو گلستان بنتے ہوئے دکھائیں گے اسی پاکستان کے اندر، کل کا ایکسکلوسیو شو